یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو؟ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو۔ انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑھا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑھا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑھا، ایک مومن سے پڑھا۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ کس شکل میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے۔ یا تو لوگ نماز میں نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں۔ ہاں جی، نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے۔ اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو، مجھے فرقہ کہہ رہے ہو۔ فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں، ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں، چلو۔ فرقے کہتے ہیں مسجد لادہ سے بناؤ، اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے، کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے، ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے، پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا، نکالو اپنا بڑا بار۔ بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا۔ ہاں صحیح، ہاں دیوبندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اہل حدیث کو گھمنڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو، شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں، میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا انشاءاللہ، رکھنے لگا شاید جیسا تو جواب دینا ہے، اور ٹائم قیامت تک کی، ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے۔ میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا، میں نے چونکہ اتوار پہ بولنا ہوتا ہے نا، تو پہلی اتوار یہی آئی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک، میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے، علمی جواب، ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا، ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو، ٹھیک ہے، جلوس کر دیو، رون دیو، پٹ دیو، ساری جگہ کٹ پہ گئی ہے۔ اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے۔ یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک بڑا چپس کا پیکٹ، یہ کار دے بڑے چپس، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہے، انجوائے کرنی ہے، بس اس طرح کچھ نہیں کرنا، ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے۔ سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو، جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے۔ اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزم حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھا تے۔ اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو راج گئے ہونا۔ اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں، حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں 5 تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی، 5 تن پاک کی نسبت سے۔ اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو۔ گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو۔ ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتاباں بدل گئی ہیں، ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تو دسیا کہ تھوڑی کتاباں بدل گئی ہیں، پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا، یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا ہوں، کتاباں بدل گئی ہیں۔ اللہ کا بندہ شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے، ہاں وہ لوگ زندہ ہیں۔ او نوری یاد ہے نوری، ہاں وہ والا مناظرہ، پھر انیل قریشی صاحب والا مناظرہ، کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا
سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں، میرے امام مسلم نے نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاید کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 7 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 93 منعقد ہونے جا رہے ہیں. الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدا پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین، آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ 5 کے اندر تو آتے ہیں، اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے، بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا، اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین. اچھا، انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی اور انہوں نے جو اپنا ایک 1.5 گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر، اس کا عنوان تھا فہم دین کورس، اور اس کا نمبر تھا 30 نمبر. 1.5 گھنٹہ وہ بولے ہیں، اس میں انہوں نے 5-7 منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں، وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں. 3 رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں. نمبر 1، وہ خبیث گیرٹ ولڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے تھے. دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی، اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں. اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے. اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی، اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے
ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں, اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں, یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ تعالی. ہم تو ایسے گاہک کی انتظار میں تھے, آگے اللہ کے فضل سے. یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے, اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے, جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں, محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے, اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے, یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے, نعوذ باللہ. تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے, اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو. اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا. کہتے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا, انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس, وہ چھڑ دیو اللہ دے بندے ہو, آپ نکل باہر. ہزاروں سٹوڈنٹس, یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے, انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا, کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑے کڈو, زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے. تواڈے تے برا وقت آیا ہے, تسی تے کہندے ہو مردے بھی زندہ ہوندے نے, کڈو باہر لیاؤ سامنے. تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے گا. نہ سرکار, ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, باقی سب چھوڑ گئے. ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, سب تتر بتر ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس, جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. تو بڑوں کو نکالو, ہاں لگواؤ ہوا انہیں, چھوٹے چھوڑو, یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے, تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں. چلو فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے, ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے.
پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے، ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے، ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں. سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں. یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں. یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی، وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں، FIR کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں، اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر. بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. صحیح. ہاں، جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے، ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں، ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے، شاگرد جواب دیں گے؟ اللہ دے بندے ہو، تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ، رکھن لگا شاید جہاں تو جواب دینا ہے. اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں، کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا. میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا، تو پہلی اتوار یہی آئی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں، اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے. علمی جواب، ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں، تسی جواب اپلوڈ کر دیو، ٹھیک ہے، جلوس کٹ دیو، رون دیو، پٹ دیو، ساڑی جگہ کٹ پہ گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے. انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے. کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے. تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے، سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں، آپ زندگی میں ملیں، ملاقات کریں اور تصویر کھنچائیں، اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے، کوئی پیری مریدی شروع کی ہے، کوئی مزار بنایا ہے؟ بھائی جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی، کوئی مزار نہیں بننا ادھر، بے فکر رہیں آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں، یہ بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں، اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو. اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپساں دا پیکٹ، یہ گھر دے بڑے ہوئے چپس، اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننیاں نے، انجوائے کرنی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تہاڈا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار، اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھان تے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے، اب جائے پناہ نہیں ہے.
کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تواڈے کولوں رج گئے نے ہونا. ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, وہ میرے بھائی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں, جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے آئے, ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو, اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا, اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی, اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا, ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد رضا بریلوی صاحب کی, بمطابق 1340 ہجری. اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد رضا بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں, قادیانی, شیعہ, مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا, شیعہ ہوں, نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں, یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں, واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ, اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی, دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اپنے بیٹے نے جمع کی ہے, کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے, اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے, وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے, ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے, کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں. وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی, دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. انہوں نے کہا انہوں دی اپنی نہیں پی ہوندی, ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی, کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ, یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. ہاں, یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تو کدے ایک دوئے نو کافر نہیں کیا, نسے دوئے جھوٹے ہو, فراڈیو. دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے, وہ ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جے اینی چھوٹی جی دیر وچ میں چگے لاتے جے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجدیں. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد, بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دا چناؤ بھی نہیں آمدا. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے, یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے.
تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے۔ اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ پنج تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں پنج تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی، پنج تن پاک کی نسبت سے۔ اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو۔ گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو۔ ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ داڑ تھلے کتاباں بدل گئی نے، ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تانوں دسیا کہ تہاڈی کتاباں بدلیاں نے، پہلے تو کسی نوں نہیں پتا لگا۔ یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا، کتاباں بدل گئی نے۔ اللہ دے بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے، ہاں وہ لوگ زندہ ہیں۔ او نوری یاد آیا؟ نوری، ہاں وہ والا مناظرہ، پھر حنیف قریشی صاحب والا مناظرہ۔ اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تہاڈا اسٹریٹجی دیتا سی۔ پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے، نمبر 2 نابالغ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر ہے میں نے استعمال کرنا ہے، تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی۔ نہ سرکار، نہ 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 نہ، شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے۔ کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی ان الحق، اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے۔ میں دساں گا تو باویاں نے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ مارے ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے۔ ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ، یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے انہوں؟ عجیب و غریب نام رکھے نا، کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں، کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں۔ پاگل کب ہونا؟ حدیث تے پاگل والی سنا رہے ہو نا، تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون۔ مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں، یہ تمثیل کے طور پر ہے، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا، وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا، اس کی آنکھ لگی، اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا، آنکھ کھلی، اونٹ سامنے نہیں تھا، اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے۔
اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے. تو تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کیڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جے 12 سال. ہوں صرف میمز بننیاں جے. ہاں ہوں تہاڈی چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی دا کپ رکھ کے, ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ, بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جے. ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا. میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے. اج بھی میں بریلوی بن کے باواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی اب وہ جناب پنج تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونج ہی لکھے آ جائے, مولوی دی عقل ہی پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اجتے کر لے, بعد چھڈو بھائی. کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو, اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اج کر لیا سی. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے, کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. تو پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف
جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی, یہ ان کو ہی شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے, تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا ہے, جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا. ہائے صدقے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا, ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے, لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں, تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نہ سرکار, وہ 14ویں صدی کے مجدد نے, 15ویں ہے. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے, وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا, اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے, 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے, تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو, اپنے نا دا کلمہ پڑھایا, کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے, جھوٹیا. اچھا, وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے, اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے, واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ آخری بات تھی. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں, آپ احتجاج کریں. اچھا, انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے, اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے. دیکھو اپنا گند خود صاف کرو, میں نے تمہیں بتانا تھا. ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں, کوئی بینر نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ کے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا, تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی ہے تھوڑے فیصلے نہ. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو. ہاں بالکل, میں بھی جسٹس وقار سیٹھ کی طرح, میرے بھائی میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں. میری بلا سے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنیں تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب ہو جائے. ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے.
کیسے چپ کیے ہوئے ہیں. چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرفی تھانوی رسول اللہ, تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو, اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب ادا دسیں گا کہ اشرف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا, اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا, میں نے بابے کو کہا ہے, بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے, تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں, تسلی ہے اس میں, تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے, اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, عثمان ولی اللہ کہیں, عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کو کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالموں, تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں اس کا جواب بھی چاہیے, فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ. اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشرف تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے, اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے, پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحف اور سکر کے اوپر چیپٹر باندھا, ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا, اور بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا. نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو, ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی, جو صحابی کا نام تھا اوریا, اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات, تحریف شدہ, اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی, انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی. نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے, اور کہا کہ سکر, تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے. نعوذ باللہ. کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب, تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی. نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا, جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسیرے نے, ہاں بہت ڈردے سی میرے کو, اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا, انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چیڑو, گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. ہاں وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے,
تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشف المحجوب، اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے، بول اب اس کے اوپر، یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی۔ خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، جواب نہیں آیا۔ ہاں، پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ، ہاں، اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، ایک جواب آیا سی میرے کول، جواب نہیں آیا۔ یہ بکواسیات لکھی ہوئی۔ اچھا، پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی، لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے۔ اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید بن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ ان 10 کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب بھی چھپایا ہے؟ کتنی 2 نمبری۔ اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ 7 سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی دشائی کوئی نہیں۔ اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ۔ اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا، ہاں، اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے۔ وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ تو کیا ملا ہے؟ دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے، نہیں، میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں، ہاں، مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ، ہاں، ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا، ہاں، ذہن وچ رکھنا۔ میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں، ہاں، جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا، جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں۔ تو اڑے غریب نواز تے جالی نے غریب نواز ویکھنا تے اتنے آؤ، ہاں، سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب دکھوائی دے، اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر میں ہے، صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ مدرسہ کوئی نہیں بنایا، مسجد کوئی نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے، اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزری، اچانک حضور کی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے، اچانک پڑ جائے، وہ فوراً ہٹا لے۔ یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ، سیدہ زینب کے۔ اللہ کے بندو، اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟
یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ، جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی، وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی. پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا. یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر. اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے. اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا، میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جی، اچھا یہ 2 حوالے ہو گئے جی. تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی. او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے، تواڈے وڈے کہندے نے. ہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا، اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی، اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا، اس نے پتا کیا لکھا، استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا، ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے، ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے، نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں. اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں، میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں، آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی، اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا. لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر، تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی
الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے۔ اچھا، جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب یا امام بخاری، ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے، جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے، اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے۔ اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی، دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کیا الحمدللہ۔ تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے، اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے ہیں؟ 3 حوالے ہو گئے، چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار، اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، نعوذ باللہ۔ چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے۔ ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو۔ یہ دین سیکھے؟ ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ۔ تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو، آمین۔ پھر اس پہ نہیں رکا، وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے، اور تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں۔ آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اور تینوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے۔ اب فرید الدین عطار کو پتا چل گیا، پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے، اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا۔ دونوں نے لکھا، کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا، نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اوے لعنتیو اور بے شرمو، اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے۔ ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ، تو ادھر تھلے آ۔ اوے ایسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں، جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے، کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ باجزید کو بچاتے بچاتے، اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں، کہا ہو نہ کہا ہو، میری تے جتی نو ہی پرواہ نہیں جائے۔ ہاں میں کسی نو کہ سمجھتا جائے، رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں، تو اپنے ایمان سے گئے، سیدھی سی بات ہے۔ باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے، 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں، چلو کسی نے کتابوں میں ڈال، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں نو اگ لاؤ۔ کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں وہ ہم لے لیں گے، وہ کیوں لے لیں گے؟ وہ قرآن و سنت پہلے ہی موجود نے، وہ لے کے کیا کرنا جائے؟ جان چھڑاؤ نا کتابیں تو۔ اور اس کا نام ہے باجزید بستامی۔ ہائے میں صدقے کہندے جی باجزید نام ابو یزید جائز ہے، رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید۔ ہاں تواڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا ہے، ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائیں تے کہنا یزید ابا آ گیا ہے۔ ہاں ہاں باجزید بستامی، دیکھ باجزید کیا کہتا تھا، تیرے بابوں کی کنیت باجزید، اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا۔ اوے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے،
اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ، ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ، اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ، بایزید کی میمز بن رہی ہیں، اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ہاں، کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں، میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.